جاسوسی ڈائجسٹ کے سرورق سے ایک دل دہلا دینے والی کہانی عشرت ندیم کے قلم سے، جس کا عنوان ہے روح کی لاش۔ روانہ ہونے سے پہلے ڈاکٹر ریحان نے فریدہ کو اپنے مضبوط اور طاقتور بازوؤں میں سمیٹ کر اس کا پرجوش اور الوداعی بوسہ لیا، پھر اسے خدا حافظ کہہ کر کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ فریدہ اس کی محبوب بیوی تھی۔ ڈاکٹر ریحان نے شادی سے پہلے پورے 1 سال تک فریدہ سے افلاطونی عشق کیا تھا۔ وہ اسے بہت زیادہ عزیز تھی اور جدائی کے مختصر لمحات میں بھی فریدہ کا تصور اسے مسلسل بے چین اور بے تاب رکھتا تھا۔ اچانک ریحان نے دروازے میں رک کر ایک مرتبہ پھر فریدہ کی طرف دیکھا اور نگاہیں چار ہوتے ہی فریدہ کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ کچھ عجیب سی مسکراہٹ تھی وہ۔ ڈاکٹر ریحان کو ایسا لگا جیسے فریدہ نے اسے اپنی طرف متوجہ پا کر زبردستی مسکرانے کی کوشش کو ہو، جیسے حقیقتاً وہ بے حد ملول، افسردہ اور پریشان ہو، اور جیسے وہ مسکراہٹ اس نے اپنے ملال، افسردگی اور پریشانی کو چھپانے کے لیے ہی اپنے ہونٹوں پر پیدا کی ہو۔ وہ کچھ الجھ سا گیا، چند لمحوں تک فریدہ کی جانب الجھی ہوئی نگاہوں سے دیکھتا رہا، پھر آہستہ آہستہ اس کے قریب آ کر بولا، کیا بات ہے فری، تم مجھے پریشان نظر آ رہی ہو؟ ارے نہیں، فریدہ نے کھل کر مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، تمہیں وہم ہوا ہے۔ وہم؟ ڈاکٹر ریحان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک طویل سانس لی، ذرا رک کر بولا، نہیں ڈارلنگ، اگر یہ پہلا موقع ہوتا تو شاید میں خود کو وہم میں ہی مبتلا سمجھ لیتا، مگر اس سے پہلے بھی درجنوں بار میں نے تمہیں پریشان اور خوفزدہ محسوس کیا ہے۔ فریدہ کے چہرے پر ایک رنگ سا کر گزر گیا۔ ڈاکٹر ریحان کہہ رہا تھا، میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی فری، میں جانتا ہوں کہ کوئی بات ضرور ہے، کوئی ایسی بات جس نے تمہیں پریشان، مضطرب اور شاید خوفزدہ کر رکھا ہے۔ ایسی کیا بات ہے ڈارلنگ؟ کوئی بات نہیں، فریدہ نے جلدی سے جواب دیا، میں نہ پریشان ہوں، نہ مضطرب، نہ خوفزدہ۔ تم مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ ہرگز نہیں ریحان، آخر تم یقین کیوں نہیں کر لیتے؟ میں نے کہا نا کہ میری آنکھیں دھوکہ کھانا نہیں جانتی، شاید کسی کی بھی آنکھیں مسلسل دھوکہ کھانا نہ جانتی ہوں، لیکن جملہ ادھورا چھوڑ کر چند لمحوں تک وہ بغور فریدہ کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتا رہا، پھر ایک گہری سانس لے کر بولا، میں نے کئی بار تمہاری بدلتی ہوئی حالت کے بارے میں سوچا ہے اور اس نتیجے پر پہنچ کر مجھے ہمیشہ بے حد تکلیف پہنچی ہے کہ تم شاید مجھے اپنا نہیں سمجھتی۔ دوسری صورت میں ظاہر ہے کہ تمہارا رویہ اس قدر رازدارانہ ہرگز نہ ہوتا۔ ڈاکٹر کے الفاظ سے فریدہ کی بے چینی اور پریشانی کچھ اور بڑھ گئی۔ وہ آہستہ سے بولی، مجھے معاف کر دو ریحان، میں تو تمہیں تکلیف پہنچانے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ خدا گواہ ہے کہ دفعتاً ڈاکٹر نے کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی پر نظر ڈال کر کہا، اس وقت نہیں، میرے جانے کا وقت ہو چکا ہے، البتہ ہم رات کو ضرور اس مسئلے پر گفتگو کریں گے، اور مجھے امید ہے کہ ایک اچھی بیوی کی حیثیت سے تم مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش نہیں کرو گی۔ وہ اسے خدا حافظ کہہ کر دروازے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد فریدہ نے ایک طویل سانس لی اور ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ پہلی مرتبہ اسے احساس ہوا کہ اپنی اداکاری کا سلسلہ وہ کامیابی کے ساتھ نہیں جاری رکھ سکی تھی۔ دوسری صورت میں ظاہر ہے کہ ریحان کو اتنی آسانی کے ساتھ اس کی پریشانی اور خوف کا اندازہ نہ ہو پاتا۔ فریدہ سچ مچ پریشان، گھبرائی ہوئی اور خوفزدہ تھی، اور اس کی اس پریشانی، گھبراہٹ اور خوف کا سلسلہ اب سے ٹھیک 1 ماہ پیشتر شروع ہوا تھا۔ اس روز اسے اس گھر میں ڈاکٹر کی بیوی کی حیثیت سے داخل ہوئے 3را دن تھا۔ ان کی شادی کو کل 1 ماہ اور 3 روز کی مدت ہوئی تھی، اور شادی کے فوراً بعد ہی وہ اپنے شوہر کے ساتھ ماہ اصل منانے کے لیے پرفزا پہاڑی مقامات کی سیر کے لیے چلی گئی تھی۔ واپس آنے کے بعد 2 دن تک ریحان اس کے ساتھ سائے کی طرح رہا تھا، مگر تیسرے دن اسے اسپتال کی راہ لینا پڑی تھی۔ اس کی رخصت کے دن ختم ہو چکے تھے اور فرائض کی ادائیگی کے سلسلے میں اس کا اسپتال جانا ضروری تھا۔
اس دن فریدہ بہت زیادہ اداس اور مزمحل تھی۔ ریحان کے جانے کے بعد کچھ دیر وہ وسیع و عریض بنگلے کے مختلف کمروں میں چکراتی پھری، اس کے بعد لان میں ٹہلنے چلی گئی اور پھر برآمدے میں کرسی ڈال کر بیٹھ گئی۔ لیکن اس طرح اگر وہ اکتاہٹ اور اداسی سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی تھی تو اسے اپنے مقصد میں یقیناً ناکام ہونا پڑا۔ کچھ دیر بعد اس نے لائبریری کی راہ لی۔ لائبریری میں جہاں علم طب و جراحت سے متعلق نادر کتابوں کا بیش بہا ذخیرہ موجود تھا، وہاں دوسری قسم کی کتابوں کی بھی بھرمار تھی۔ فریدہ کو شیلفوں میں زمانہ قدیم سے متعلق کتابیں بھی نظر آئیں، اور وہ بھی جن میں اقوام عالم کی تاریخ قلم بند کی گئی تھی۔ فلسفے کی کتابیں تھیں اور شعری مجموعے بھی، اور ان کے علاوہ ادب پر مشتمل کتابوں کی بھی کمی نہ تھی۔ دنیا کی ہر زبان کا ادب اس لائبریری میں موجود تھا۔ ادب عالیہ سے لے کر ہلکے پھلکے ادب تک بے شمار کتابیں موجود تھیں۔ فریدہ چند لمحوں تک اپنے شوہر کی اس عظیم کوشش کو تحسین آمیز نگاہوں سے دیکھتی رہی، پھر اس نے شیلف میں سے ایک ناول نکالا اور ایک کرسی پر بیٹھ کر اس کی ورق گردانی میں مصروف ہو گئی۔ ناول بے حد دلچسپ تھا اور وہ بڑے انہماک سے اس کا مطالعہ کر رہی تھی۔ پھر ہو سکتا تھا کہ انہماک کا یہ سلسلہ ناول ختم ہونے کے بعد ہی منقطع ہوتا، مگر دفعتاً وہ آہستہ سے چونک پڑی۔ مطالعے کے دوران بس اچانک ہی اسے احساس ہوا تھا کہ جیسے مطالعہ گاہ میں اس کے علاوہ بھی کوئی موجود رہا ہو۔ کتاب پر سے نگاہیں ہٹا کر اس نے بڑی عجلت میں پورے کمرے کا ایک تیز جائزہ لیا، پھر اپنے وہم پر خود ہی مسکرا پڑی۔ پورا کمرہ خالی تھا، ہوا تک کی موجودگی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ وہ دوبارہ کتاب میں منہمک ہو گئی، مگر اس مرتبہ انہماک کا یہ وقفہ پہلے سے بھی زیادہ مختصر ثابت ہوا۔ اس نے دوسری مرتبہ اپنے قریب کسی کی موجودگی محسوس کی تھی، اور اس احساس کے ساتھ ہی اسے دوبارہ کتاب پر سے نگاہیں ہٹانا پڑی تھی۔ اس مرتبہ اس نے زیادہ دیر تک اور زیادہ گہری نظروں سے اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیا۔ اس کے چہرے پر حیرت اور تشویش کے سائے لہراتے نظر آئے، اور آنکھوں سے بے چینی اور گھبراہٹ کا احساس ہو رہا تھا۔ ہر چند کے کمرے میں اس کے علاوہ کسی اور متنفس کا پتہ نہیں تھا، لیکن اس دفعہ وہ اپنے احساس کو کسی وہم کا نتیجہ قرار نہیں دے سکتی تھی۔ اس نے بڑی اچھی طرح اپنے قریب کسی کی موجودگی کو محسوس کیا تھا، اور اس احساس کو جھٹلانا کوئی آسان بات نہیں تھی۔ کمرے میں ضرور کوئی موجود تھا، مگر کون؟ اپنے اس سوال کا جواب اسے بار بار آنکھیں پھاڑنے کے باوجود نہ مل سکا۔ چند ثانیے اور پھر چند منٹ گزر گئے۔ کمرے میں اس کے علاوہ کسی متنفس کا پتہ نہیں تھا، مگر فریدہ اس کے باوجود اپنے قریب کسی کی موجودگی کو محسوس کر رہی تھی۔ اور پھر سردی کے باوجود اسے ایسا لگا جیسے اس کے چہرے پر پسینے کے بے شمار قطرے ابھر آئے ہوں۔ اس کا حلق خشک ہو رہا تھا، اور وہ پھٹی پھٹی نظروں سے اس کرسی کی طرف دیکھ رہی تھی جو اس طرح حرکت کر رہی تھی جیسے کوئی اس پر بیٹھا ہوا آہستہ آہستہ جھول رہا ہو۔ آرام کرسی بار بار پشت کی طرف جھک جھک جاتی تھی، اور پھر اگلے ہی لمحے اس کی ٹانگیں دوبارہ زمین سے لگ جاتی تھیں۔ فریدہ کو اپنا سر بڑی تیزی کے ساتھ گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ گھبراہٹ اور خوف کی شدت سے وہ مضطربانہ انداز میں کھڑی ہو گئی، اور پھر اس نے فوراً ہی مضبوطی کے ساتھ دیوار کا سہارا نہ لے لیا ہوتا تو یقیناً لڑکھڑا کر فرش پر ڈھیر ہو جاتی۔ میرے خدا! اس کے ہونٹوں سے بھرائی ہوئی آواز نکلی، اور اس نے مضبوطی سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس کا سارا جسم اس وقت لرزے کے کسی مریض کی طرح کپ کپا رہا تھا، اور چہرے پر خوف کے گہرے سائے لہرا رہے تھے۔ چند لمحے اس طرح گزر گئے، پھر اس نے ڈرتے ڈرتے بڑی آہستگی کے ساتھ آنکھوں میں خفیف سی دراز پیدا کی، اور تب اس کے ذہن کو ایک بار پھر تحیر کا ہلکا سا جھٹکا محسوس ہوا۔ کرسی اب اپنی جگہ پر اس طرح رکھی تھی جیسے اس کی پہلی حرکتیں فریدہ نے خواب میں دیکھی ہوں۔ کوئی بھی تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ کرسی نے اپنی جگہ پر ذرا سی بھی حرکت کی ہوگی۔ فریدہ اپنی جگہ پر بے حس و حرکت کھڑی خاموشی کے ساتھ تھوک نگلتی رہی۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، اور دل جیسے سینے سے نکل کر حلق میں دھڑکنے لگا تھا۔
کچھ دیر بعد وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی ہوئی کرسی کے قریب پہنچی اور پھر اس کے قدم تیزی کے ساتھ دروازے سے گزر کر کوریڈور میں اٹھنے لگے۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر وہ بے اختیار بیڈ پر گر پڑی اور آنکھیں بند کر کے اس طرح ہانپنے لگی جیسے میلوں دوڑتی رہی ہو۔ اس کا سارا جسم ابھی تک پسینے میں شرابور تھا اور دل کی دھڑکنیں بدستور بے ترتیب تھیں۔ یہ پہلا پراسرار اور غیر معمولی واقعہ تھا جو اسے اپنے شوہر کے گھر میں پیش آیا۔ کئی دن تک وہ اس پر غور کرتی رہی اور کئی بار اس نے سوچا کہ اس سلسلے میں ڈاکٹر سے گفتگو کرے، لیکن پھر یہ سوچ کر ہر مرتبہ اس نے اپنا ارادہ ترک کر دیا کہ ڈاکٹر ریحان اس کی باتوں پر سنجیدگی سے غور کرنے کے بجائے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دے گا۔ وہ دور جدید کا ایک پڑھا لکھا اور روشن خیال نوجوان تھا اور اس قسم کی گفتگو کسی طرح اسے سنجیدگی پر مائل نہ کر سکتی تھی۔ پھر یہ ہوا کہ کچھ دن بعد وہ اپنے اس مشاہدے کو بھول سی گئی اور پھر وہ شاید قطعی طور پر بھول جاتی یا اسے اپنے وہم اور پریشانی کی پیداوار سمجھ لیتی۔ لیکن ایک دن دوپہر کے وقت جب وہ اپنے کمرے میں لیٹی صبح کا اخبار پڑھ رہی تھی، اسے ایک مرتبہ پھر بڑے زور سے چونکنا پڑا۔ اس وقت ریحان معمول کے مطابق اسپتال میں تھا اور دونوں ملازم غالباً اپنے کمروں میں۔ چاروں طرف ایک بوجھل سا سناٹا چھایا ہوا تھا اور اس سناٹے میں کسی ستار کی آواز بالکل صاف اور واضح طور پر اس کے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ فریدہ فن موسیقی سے کچھ زیادہ واقف نہیں تھی اور ساز اور آواز سے اسے کچھ زیادہ لگاؤ نہیں تھا، مگر اس کے باوجود وہ ستار کی اس آواز سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہی اور پھر آواز کا وہ تاثر بڑھتا رہا اور فریدہ کو ایسا لگا جیسے اس کے دل و دماغ پر کوئی سحر طاری ہونے لگا ہو۔ حالانکہ اس آواز نے اسے کسی حد تک خوفزدہ کر دیا تھا اور وہ بڑی اچھی طرح جانتی تھی کہ اس عمارت میں ایسا کوئی فرد نہیں رہتا جو کسی قسم کا ساز بجانا جانتا ہو، لیکن اس کے باوجود وہ بیڈ سے نیچے اتر آئی اور اب وہ کسی سحرزدہ ہی کے انداز میں خوابگاہ کے دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ خوف کا احساس ذہن کے کسی تاریک گوشے میں جا سویا تھا اور وہ اس طرح اس آواز کی جانب کھینچی جا رہی تھی جس طرح لوہا مقناطیس کی طرف کھینچتا ہے۔ اور پھر اس کے قدم اس کمرے کے دروازے کے سامنے جا کر ٹھہر گئے جس میں وہ آج تک داخل نہیں ہو سکی تھی اور جو ہر وقت مغفل رہتا تھا۔ ستار کی وہ جادو بھری آواز اسی کمرے سے نکلتی معلوم ہو رہی تھی۔ فریدہ چند لمحوں تک پھٹی پھٹی آنکھوں سے کمرے کے بند دروازے کو گھورتی رہی اور پھر اس کا ہاتھ خود بخود دروازے کے بند کواڑوں تک پہنچ گیا۔ ایک مرتبہ اس نے پوری قوت سے انہیں دھکیلنے کی کوشش کی، مگر ظاہر ہے کہ مقفل دروازہ محض کواڑوں کو دھکیلنے سے نہیں کھل سکتا تھا۔ ستار کی آواز بدستور فریدہ کی سماعت سے ٹکرا رہی تھی اور پھر کسی جنون کے تحت اس نے بڑے زور سے دروازے کو دھڑدڑا ڈالا۔ وہ ہر قیمت پر اس کمرے میں داخل ہونا چاہتی تھی، چاہے اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے اسے دروازے کو توڑنا ہی کیوں نہ پڑتا۔ وہ پوری قوت سے اسے دھڑدڑاتی رہی، اس وقت تک دھڑدڑاتی رہی جب تک ستار کی مسحور کن آواز کا سلسلہ منقطع نہ ہو گیا، اور جب آواز کا سلسلہ منقطع ہوا تو وہ یک بارگی کپ کپا کر رہ گئی۔ آواز کے انقطاع کے ساتھ ہی آواز کا جادو بھی ختم ہو چکا تھا اور ذہن کے تاریک گوشوں میں سو جانے والا خوف ایک مرتبہ پھر پوری طرح بیدار ہو گیا تھا۔ چند لمحوں تک وہ سہمی ہوئی اور وحشت زدہ نگاہوں سے بند دروازے کی طرف دیکھتی رہی، پھر مڑی اور تیزی کے ساتھ دوڑتی ہوئی اپنی خوابگاہ میں پہنچ گئی۔ اس کا حلق خشک ہو رہا تھا اور آنکھیں ابھی تک خوفزدہ انداز میں پھیلی ہوئی تھیں۔ بستر پر گر کر وہ کسی خوفزدہ پرندے کی طرح ہانپنے لگی۔ اس کا دل بڑے زور سے دھڑک رہا تھا اور ذہن میں آندھیاں سے چل رہی تھیں۔ خوف زدہ اور گھبرائے ہوئے ذہن کے ساتھ وہ بڑی دیر تک ستار کی اس پراسرار اور مسحور کن آواز کے بارے میں سوچتی رہی، لیکن اس کی عقل کسی طرح کی توجیہ کرنے میں ذرا کامیاب نہیں ہو سکی۔ پوری عمارت میں کوئی فرد ستار بجانا نہیں جانتا تھا اور پھر وہ آواز کوریڈور کے اس دروازے سے بلند ہو رہی تھی جو ہمیشہ مقفل رہا کرتا تھا۔ اس وقت بھی وہ کمرہ مقفل تھا جب وہ اسے بڑے زور زور سے دھڑدھڑا رہی تھی۔ پھر آخر ستار بجانے والا بند اور مقفل کمرے میں کس طرح داخل ہوا اور وہ کون تھا؟
فریدہ کو چند روز پہلے کا پراسرار اور حیرت انگیز مشاہدہ یاد آ گیا۔ کرسی بالکل خالی تھی، مگر اس کی آنکھوں نے اسے اس طرح آگے پیچھے حرکت کرتے دیکھا تھا جیسے کوئی نادیدہ اور پراسرار ہستی اس پر جھول رہی ہو۔ تو کیا دونوں واقعات کسی ایک ہی مہیر العقول سلسلے کی حیرت انگیز کڑیاں تھیں؟ بظاہر تو 100% ایسا ہی معلوم ہوتا تھا کہ جیسے دونوں واقعات کی پشت پر کسی ایک ہی پراسرار ہستی کا ہاتھ کام کر رہا ہو، مگر وہ ہستی کون تھی؟ کوئی بدرو یا کوئی اور؟ شام کو ڈاکٹر ریحان کی واپسی کے بعد اس کے جی میں آئی کہ اسے اس سلسلے میں اپنے شوہر کو کریدنے کی کوشش کرنا چاہیے، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے اپنا ارادہ ایک بار پھر پہلے ہی کی طرح بدل دیا۔ وہ جانتی تھی کہ ریحان اس کی گفتگو کو اس کے وہم کا نتیجہ قرار دے کر ٹال دے گا، اور ایک ریحان پر ہی کیا منحصر، شاید کوئی بھی پڑھا لکھا شخص ان باتوں کو اہمیت دینے کو تیار نہ ہوتا، مگر وہ ریحان سے باتوں ہی باتوں میں اس مقفل کمرے کے بارے میں دریافت کیے بغیر نہ رہی۔ ڈاکٹر کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ فریدہ کے سوال کو اس نے بڑی خوبصورتی سے ٹال دیا، اور وہ چاہنے کے باوجود اسے مزید کریدنے کی کوشش نہ کر سکی۔ بہرحال یہ ضرور ہوا کہ اس کے ذہن میں ایک خلش پیدا ہو گئی اور اس کی پریشانی اور الجھنوں میں پہلے سے کہیں زیادہ اضافہ ہو گیا۔ اس کے ساتھ وہ خوفزدہ بھی تھی۔ کسی انجانی اور اندیکھی ہستی کے وجود کا احساس بعض اوقات اسے بری طرح سہما دیتا تھا۔ 15 دن اسی خوف اور پریشانی کے عالم میں گزر گئے۔ اس دوران جب بھی ریحان سے سامنا ہوا، اس نے یہی کوشش کی کہ اسے اس کی گھبراہٹ اور خوف کا پتہ نہ ہونے پائے۔ وہ اپنے آپ کو پوری طرح مسرور اور پرسکون ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگلا واقعہ 16ویں روز پیش آیا۔ وہ شام کے وقت کسی رسالے کی ورق گردانی میں مصروف تھی کہ دفعتاً کمرے کا دروازہ خود بخود کھل گیا، اور وہ اس طرح اچھل پڑی جیسے اس کے قریب ہی کسی بم کا زوردار دھماکہ ہوا ہو۔ اس وقت اگر ہوا بند نہ ہوتی تو شاید اس نے یہی سمجھا ہوتا کہ بند دروازے کے اس طرح کھل جانے میں کسی ہوا کے جھونکے کا ہاتھ رہا ہوگا، مگر ہوا بالکل بند تھی اور دروازہ اس طرح کھل گیا تھا جیسے اس کا کھلنا انسانی کوشش کا نتیجہ رہا ہو۔ لیکن وہ انسان کہاں تھا؟ وہ ہاتھ آخر نظر کیوں نہیں آ رہے تھے جنہوں نے دروازہ اس طرح اچانک کھول دیا تھا؟ یکایک فریدہ نے اپنے قریب ہی ہلکی سی سرسراہٹ محسوس کی، اور یک بارگی اس کا دل بڑے زور سے اچھل کر حلق میں آ گیا۔ ایسا ہی لگا تھا جیسے کوئی لباس کسی چیز سے رگڑ کھا کر سرسرایا ہو، مگر کس کا تھا وہ لباس اور کیسا تھا کہ اس کی آنکھیں اپنی انتہائی کوششوں کے باوجود اسے نہیں دیکھ سکتی تھیں۔ خوف کی شدت سے اس کا چہرہ کسی لاش کے چہرے کی طرح سفید پڑ گیا، جسم پسینے سے تر ہو گیا، اور اس کے سراپا پر خفیف سی کپکپی طاری ہو گئی۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ اپنی کیفیت پر قابو حاصل کرنے کی کوشش کرتی، اس کے رہے سے ہوش بھی اڑ گئے۔ بیڈ کے قریب رکھی ہوئی کرسی بالکل ایسے ہی انداز میں اپنی جگہ پر متحرک ہوئی تھی جیسے کسی نے اس پر بیٹھنے کی کوشش کی ہو۔ فریدہ کے ہاتھ کی گرفت خود بخود بیڈ پر مضبوط ہو گئی۔ اس کی آنکھیں بری طرح پھیلی ہوئی تھیں، حلق گویا خشک ہو رہا تھا اور زبان میں کانٹے پڑ گئے تھے۔ اس کی دہشت زدہ نگاہیں متحرک ہونے والی کرسی پر مرکوز تھیں۔ اسے یقین تھا کہ اس پر ضرور کوئی موجود ہے، کوئی پراسرار، انجانا اور اندیکھا وجود۔ پھر ہو سکتا تھا کہ خوف کی شدت اس کے ذہن کو اتاہ تاریکیوں میں ہی دھکیل دیتی، مگر بس اچانک ہی ایک کھنکتا ہوا قہقہا اس کی سماعت سے ٹکرایا تھا، اور اس آواز کو سن کر وہ بے ہوش ہوتے ہوتے ہی رہ گئی تھی۔ کون ہو تم؟ اس نے بمشکل تھوک نگل کر خوف و دہشت سے کپکپاتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ جواب میں خوابگاہ پر پراسرار خاموشی چھائی رہی۔ بظاہر وہ کمرے میں تنہا تھی، لیکن اسے یقین تھا کہ کمرے میں کوئی موجود ہے، کوئی نادیدہ نسوانی پیکر۔ چند لمحے پیشتر سنائی دینے والی ہنسی کی کھنکتی ہوئی آواز کسی مرد کی نہیں ہو سکتی تھی، مگر وہ عورت کون ہے؟ اسے نظر کیوں نہیں آ رہی، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ فریدہ کے پاس ان میں سے کسی ایک سوال کا بھی جواب نہیں تھا۔ چند لمحوں تک وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کرسی کی طرف دیکھتی رہی، پھر تھوک نگل کر بھرائی ہوئی آواز میں بولی، مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو؟ مجھے نظر کیوں نہیں آتی؟
اور مجھے خوفزدہ کرنے سے تب تمہارا کیا مقصد ہے؟ لیکن اس مرتبہ بھی جواب میں مکمل پراسرار خاموشی طاری رہی۔ کسی نے جواب نہیں دیا۔ اس کے کانوں میں کسی کی آواز نہیں آئی، اور پھر اس کے ہونٹوں سے دھیمی سی اور گھٹی گھٹی سی چیخ نکل گئی۔ کرسی ایک دفعہ پھر متحرک ہوئی تھی، اور اس مرتبہ فریدہ کو ایسا ہی محسوس ہوا تھا جیسے اس پر بیٹھا ہوا پراسرار جسم اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے بالکل قریب آ گیا ہو۔ اس کا جسم کسی کمزور اور سوکھے ہوئے پتے کی طرح لرزنے لگا، اور وہ گھبراہٹ اور خوف کے عالم میں کچھ پیچھے ہٹ گئی۔ اس کی پھیلی ہوئی آنکھیں اپنی دائیں جانب خلا میں مرکوز تھیں، اور اس کا دل بڑے زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ چند لمحے اور گزر گئے، اور تب یکایک فریدہ کو ایسے لگا جیسے وہ سچ مچ اس کمرے میں بالکل تنہا رہ گئی ہو۔ نظر نہ آنے والا پراسرار نسوانی پہ کر خوابگاہ سے رخصت ہو چکا تھا، اور اب وہ اپنی پھٹی پھٹی آنکھوں سے دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے ملازم کو بلانے کے لیے کال بیل کے پش سوئچ پر انگلی رکھی، پھر ملازم کے آنے پر بمشکل خود کو سنبھالتے ہوئے بولی، پانی، ایک گلاس پانی دو۔ ملازم بڑے غور سے اس کے پریشان اور سہمے ہوئے چہرے کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ بوتل میں سے گلاس میں پانی انڈیل کر فریدہ کو دینے کے بعد اس نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، خیریت تو ہے بیگم صاحبہ؟ آپ گھبرائی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ نہیں، کوئی بات نہیں، اس نے ایک ہی سانس میں گلاس خالی کر کے جواب دیا۔ لیکن آپ کا چہرہ؟ اس جواب سے ملازم کا اطمینان تو نہیں ہوا، مگر اس میں مالکن سے مزید سوالات کرنے کی ہمت بھی نہیں تھی، چنانچہ ادب سے سر جھکا کر خاموشی کے ساتھ باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد فریدہ نے اطمینان کی سانس لی۔ اس کے کسی سوال کا جواب دے کر ظاہر ہے کہ وہ اسے دل ہی دل میں صحیح مگر ہنسنے اور مذاق اڑانے کا موقع نہیں دے سکتی تھی۔ پھر جس وقت ریحان گھر آیا اس نے اپنے آپ کو بڑی حد تک سنبھال لیا تھا۔ اس دن کے بعد سے اسے تنہائی کے تصور تک سے خوف محسوس ہونے لگا۔ اگر بس میں ہوتا تو وہ ایک منٹ کے لیے بھی ریحان کو اپنے سے دور نہیں ہونے دیتی، لیکن یہ کسی طرح ممکنات میں سے نہیں تھا۔ ریحان سرکاری اسپتال میں ڈاکٹر تھا، اور وہ اپنی انتہائی خواہش کے باوجود اسے اس کے فرائض کی بجا آوری سے نہیں روک سکتی تھی۔ یوں بھی اسے روکنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ اسے ان سارے حقائق سے آگاہ کر دیتی جن سے اسے دوچار ہونا پڑا تھا۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلتا؟ مذاق اور صرف مذاق۔ چنانچہ ان ہوش ربا واقعات سے اس نے ریحان کو ایک مرتبہ بھی باخبر کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، مگر آج وہ سوچ رہی تھی کہ ایک ایک بات اسے بتا دے گی، اور سب کچھ بتا کر اس سے کہے گی کہ وہ ہر ممکن عجلت کے ساتھ اس گھر کو چھوڑ دے۔ شہر میں اچھے مکانوں کی کمی نہیں تھی، پھر کیا ضروری تھا کہ وہ اس آسیبی عمارت میں رہتے؟ رات کو ریحان نے اس سے کہا، اب بتاؤ فری، آخر کیا بات ہے کہ پچھلے بہت دنوں سے میں تم میں ایک عجیب سی تبدیلی محسوس کر رہا ہوں۔ تبدیلی؟ اس نے پژمردہ مسکراہٹ کے ساتھ ایک طویل سانس لی۔ ہاں، ریحان اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا بولا، کئی بار میں نے تمہیں پریشان، مضطرب اور خوفزدہ دیکھا ہے۔ اب تک اگر خاموش رہا تو محض اس لیے کہ میرا خیال تھا تم خود ہی اپنی پریشانی اور خوف کی وجہ بتا دو گی۔ میں سمجھتا تھا کہ ہمارے درمیان کسی طرح کا راز نہیں ہے، اور ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے کھلی ہوئی کتاب کی طرح ہیں۔ اس کے لہجے میں ہلکا سا طنز اور شکایت کا عنصر موجود تھا۔ فریدہ چند لمحوں تک اس کی طرف پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ دیکھتی رہی، پھر اس نے کہا، تم مجھ پر طنز کر رہے ہو ریحان؟ یہ غلط ہے۔ اگر میں نے تم سے کچھ چھپایا تو اس کی وجہ رازداری نہیں، بلکہ مجھے ڈر تھا کہ میری گفتگو سننے کے بعد تم اس پر سنجیدگی سے غور نہیں کرو گے۔ ویسے جہاں تک کچھ چھپانے کا تعلق ہے تو مجھے کہنے دو کہ تم نے بھی مجھ سے کوئی بات چھپانے کی کوشش کی ہے۔ میں سمجھا نہیں۔ میں نے تم سے اس کمرے کے متعلق پوچھا تھا جو ہمیشہ مقفل رہتا ہے۔ وہ کمرہ؟ ڈاکٹر ریحان کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ فریدہ بڑے غور سے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لے رہی تھی، اور وہ یہ محسوس کیے بغیر نہ رہ سکی کہ مقفل کمرے کا ذکر سن کر وہ بے چین ہوئے بغیر نہیں رہا تھا۔ اس کمرے کے متعلق تم کیا جاننا چاہتی ہو؟ بالآخر اس نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، صرف ایک بات، اور وہ یہ کہ وہ کمرہ ہر وقت مقفل کیوں رہتا ہے۔
اس کی کوئی خاص وجہ نہیں، بات دراصل یہ ہے کہ اس میں بعض پرانی اور ناکارہ چیزیں موجود ہیں، ایسی چیزیں جن کی کبھی کوئی ضرورت نہیں پڑتی، چنانچہ اسے کھولنے کی ضرورت آج تک محسوس نہیں کی گئی۔ کیا میری خاطر تم اسے تھوڑی دیر کے لیے کھول سکتے ہو؟ فریدہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیوں؟ ریحان چونکے بغیر نہیں رہا۔ تم اسے کس لیے کھلوانا چاہتی ہو؟ اس لیے، فریدہ نے طویل سانس لی، اس لیے ریحان کہ جو کچھ میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں اس کا کچھ نہ کچھ تعلق اس کمرے سے بھی ہے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ جگہ کسی آوارہ روح کا مسکن ہو۔ اس کے ان الفاظ میں نہ جانے کس قسم کی تاثیر پوشیدہ تھی کہ ریحان دوبارہ چونک پڑا۔ فریدہ اس کے چہرے پر بے چینی اور اضطراب کے آثار نمایاں طور پر دیکھ رہی تھی۔ چند لمحے بعد ریحان نے اپنی جگہ پر مضطربانہ انداز میں پہلو بدل کر کہا، میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا، کیا تم نے وہاں کسی بدروح کو دیکھا ہے؟ نہیں، لیکن میں نے اس کمرے میں ایک آواز ضرور سنی۔ آواز؟ کس قسم کی؟ ستار کی۔ بند کمرے میں کوئی ستار بجا رہا تھا۔ او میرے خدا! ڈاکٹر ریحان آنکھیں پھیلا کر تحیر زدہ لہجے میں بولا، مگر یہ کس طرح ہو سکتا ہے فری؟ کاش میں تمہارے اس سوال کا جواب دے سکتی، لیکن میرا مطلب ہے بند اور مقفل کمرے میں آخر یہ کس طرح ممکن ہے؟ میرا خیال ہے تمہیں ضرور وہم ہوا ہوگا، 100% یہی بات ہوگی۔ دراصل پچھلے دنوں تم نے بہت ساری پراسرار کہانیاں پڑھی ہیں، انہی کا اثر ہوگا۔ مجھے یقین تھا کہ تم ایسی ہی کوئی بات کہو گے، لیکن وہم ایک آدھ دفعہ ہو سکتا ہے، بار بار نہیں۔ فریدہ اس کی طرف دیکھتی ہوئی مسکرائی۔ کیا مطلب؟ کیا تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ تم نے ایک سے زیادہ بار اس کمرے سے ستار کی آواز سنی ہے؟ ریحان نے چونک کر حیرت سے پوچھا۔ اس دفعہ اس کی آواز میں خوف کی ہلکی سی آمیزش بھی موجود تھی جسے فریدہ محسوس نہ کر سکی۔ یہ بات نہیں، اس نے آہستہ سے کہا، ستار کی آواز صرف ایک ہی مرتبہ سنائی دی تھی، لیکن اور پھر اس نے پوری تفصیل کے ساتھ وہ پراسرار اور ہوش ربا واقعات بیان کر دیے جو پچھلے 1 ماہ کے دوران اس پر بیت چکے تھے۔ ڈاکٹر ریحان کسی مجسمے کی طرح بیٹھا فریدہ کے ہونٹوں سے نکلنے والا ایک ایک لفظ بڑے غور اور انہماک سے سن رہا تھا۔ اس کے خاموش ہونے پر بولا، حیرت ہے، اب سے پہلے اس قسم کی باتیں محض آسیبی اور پراسرار کہانیوں ہی میں پڑھی تھی، مگر اب کیا تمہیں یقین ہے فری کہ تمہارے کانوں اور آنکھوں نے کسی طرح کا دھوکہ نہیں کھایا؟ اتنا ہی یقین ہے جتنا اس بات پر کہ تم یہاں اس وقت میری آنکھوں کے سامنے موجود ہو۔ عجیب بات ہے، یقین نہیں آتا کہ اس ترقی یافتہ دور میں بھی اس قسم کے ناقابل فہم واقعات جنم لے سکتے ہیں۔ بھلا ان باتوں پر کون یقین کرے گا؟ شاید کوئی بھی نہ کرے، لیکن کم از کم تمہیں مجھے جھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ یقین کرو کہ ستار کی آواز میں نے بڑی اچھی طرح اور اپنے ہوش و حواس میں سنی تھی۔ پہلے مطالعے کے کمرے اور پھر میری خوابگاہ میں یقیناً کوئی نادیدہ اور پراسرار وجود موجود تھا، اور اس کے کھنکتے ہوئے قہقہے کو میں کسی قیمت پر اپنے وہم کی پیداوار سمجھنے کو تیار نہیں ہوں۔ ریحان خاموش رہا، تاہم اس کے چہرے اور اس کی ایک ایک حرکت سے بے چینی مترشح تھی۔ عجیب، بے حد عجیب۔ چند لمحے بعد اس نے کہا، یقیناً بے حد عجیب ہے یہ سب کچھ، لیکن میں اس کمرے کو اندر سے دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اگر یہ بات فرض بھی کر لی جائے کہ بقول تمہارے اس کمرے کو کسی بدروح نے اپنا مسکن بنا لیا ہے، تو بھی ظاہر ہے کہ تم اسے نہیں دیکھ سکو گے۔ البتہ اس کا امکان ضرور ہے کہ وہ مفروضہ روح تمہیں کسی طرح کا نقصان پہنچا بیٹھے۔ فریدہ یہ سن کر خاموش ہو گئی۔ ڈاکٹر ریحان کا استدلال اسے کافی وزنی اور جاندار معلوم ہوا تھا۔ اچھی بات ہے۔ ذرا دیر بعد اس نے ایک طویل سانس لے کر کہا، مگر تمہیں مجھ سے ایک وعدہ ضرور کرنا پڑے گا، اور وہ یہ کہ اب ہم اس عمارت میں نہیں رہیں گے۔ لیکن ریحان، فریدہ نے اس کا جملہ مکمل ہونے کا انتظار کیے بغیر کہا، یہ میری التجا ہے۔ اچھا، ریحان نے طویل سانس لی، اگر تم یہاں رہنا نہیں چاہتی تو یہی صحیح۔ سچ پوچھو تو اس وقت میں خود بھی کسی دوسری جگہ منتقل ہونے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا۔ شہر میں اچھے مکانوں کی قلت نہیں ہے،
مگر اس میں کچھ نہ کچھ وقت ضرور لگے گا۔ میں جانتی ہوں، لیکن تم ہر ممکن عجلت کے ساتھ اس عمارت کو چھوڑ دو گے۔ منظور ہے، جو تم چاہتی ہو وہی ہوگا۔ پھر کچھ دیر بعد وہ سونے کے لیے لیٹ گئے۔ ان کے درمیان کوئی خاص گفتگو نہیں ہوئی۔ ریحان خاصا الجھا ہوا اور پریشان نظر آ رہا تھا۔ بعض اوقات خوف کی پرچھائیاں بھی آنکھوں میں لہرانے لگتی۔ اس رات وہ صبح ہونے تک جاگتا رہا۔ رات بھر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور رہی اور رات بھر وہ بے چینی کے عالم میں بار بار کروٹیں بدلتا رہا۔ صبح جب فریدہ نے اس کا ستا ہوا چہرہ اور جلتی ہوئی آنکھیں دیکھی تو وہ آہستہ سے چونک پڑی اور اس کے چہرے پر بے چینی کے سائے لہرانے لگے۔ ریحان کے اسپتال چلے جانے کے بعد فریدہ ایک بار پھر اس پراسرار اور ناقابل فہم گورکھ دھندے میں الجھ گئی، جس نے پچھلے 1 ماہ سے اس کی زندگی میں ایک خوفناک ہلچل پیدا کر رکھی تھی۔ ایک کرب تھا جس سے وہ دوچار تھی، اور ایک خوف تھا جس نے اس کا دن کا چین اور راتوں کی نیندیں چھین لی تھی۔ وہ سوچتی رہی اور پھر اس کی ذہنی رو کا رخ ڈاکٹر ریحان کی طرف ہو گیا۔ گزشتہ شب فریدہ نے اس کی بے چینی اور اضطراب پر کچھ زیادہ توجہ نہیں دی تھی، مگر اب وہ سوچ رہی تھی کہ وہ بے چینی اور اضطراب یقیناً غیر معمولی قسم کا تھا اور اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور تھی، کوئی ایسی وجہ جس کا علم اس کے فرشتوں کو بھی نہیں تھا اور ریحان نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس سے باخبر ہو۔ گویا وہ ضرور کچھ نہ کچھ جانتا تھا، شاید اسے اس ہستی کے متعلق بھی کچھ نہ کچھ علم تھا جس کی موجودگی کا احساس فریدہ کو بری طرح خوفزدہ اور بدحواس کر دیتا تھا، اور غالباً اس نے اس کمرے کے متعلق بھی اسے صحیح معلومات فراہم نہیں کی تھی جس میں سے فریدہ نے ستار کی مسحور کن آواز بلند ہوتی سنی تھی۔ مگر سوال یہ تھا کہ وہ باتیں کیا تھیں ریحان کو جن کا علم تھا، اور فریدہ سے اس رازداری کا مظاہرہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ سوچتی رہی، شاید دیر تک سوچتی رہتی، اگر خوابگاہ کا دروازہ خود بخود اور بالکل اچانک ہی کسی طرح کی آواز پیدا کیے بغیر نہ کھل گیا ہوتا۔ اس کا دل ایک مرتبہ پھر اچھل کر حلق میں آ گیا اور دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئیں۔ کمرے میں اس کے علاوہ اور کوئی موجود نہیں تھا، مگر اس کے باوجود کرسی نے اپنی جگہ پر حرکت کی تھی جیسے اس پر کوئی بیٹھا ہو۔ ادھر پھر فریدہ کی آنکھوں نے ایک تحیر خیز منظر دیکھا، تحیر خیز اور بے حد عجیب منظر۔ کرسی پر ایک ہیولا نظر آ رہا تھا، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ تحیر اور خوف کی شدت سے چیخ پڑتی، کرسی پر نظر آنے والا ہیولا ایک بے حد حسین اور جوان نسوانی پیکر کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ فریدہ نے اسے دیکھا اور پھر دیکھتی ہی رہ گئی۔ اس کا سفید بے داغ اور سڈول جسم کسی سانچے میں ڈھلا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس کے چہرے کے نقوش بے حد پھیکے اور جاذب نظر تھے، بڑی بڑی مسحور کن آنکھیں، پتلی ستواں ناک اور سرخ یاقوتی ہونٹ۔ ان ہونٹوں پر اس وقت بڑی گہری اور بے حد خوبصورت مسکراہٹ تھی، اور اس کے چہرے پر نظر آنے والا سیاہ چشمہ اس کی غزالی آنکھوں سے کچھ نیچے ناک کے اگلے حصے پر ٹکا ہوا نظر آ رہا تھا۔ حسن و جوانی کی وہ منہ بولتی تصویر فریدہ کی طرف مسکراتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ چند لمحے گزر گئے۔ فریدہ اپنی جگہ پر پتھر کے کسی بت کی طرح بیٹھی ہوئی تھی، بالکل خاموش اور سحر زدہ سی۔ دفعتاً اس نے اس لڑکی کے خوبصورت یاقوتی ہونٹوں کو حرکت کرتے دیکھا، اور اسی لمحے اس نے ایک مترنم آواز سنی، تم مجھ سے خوفزدہ ہو؟ فریدہ چونک پڑی۔ اس کے ساتھ ہی اسے ایسا محسوس ہوا جیسے ایک سرد لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی۔ خوف کی شدت سے اس کا چہرہ کسی لاش کے چہرے کی طرح سفید پڑ گیا، اور وہ ایک مرتبہ پھر لرز کر رہ گئی۔ تم کون ہو؟ ایک روح جسے اس کے جسم سے علیحدہ ہو جانے پر مجبور کر دیا گیا ہے، لڑکی نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، پھر ذرا رک کر بولی، میرا نام سلوانا ہے۔ کبھی میں بھی تمہاری طرح جیتے جاگتے اور شاداب جسم کی مالک تھی، مگر اب کیا ہے؟ فریدہ کی آواز میں خوف کے ساتھ ہی بے چینی اور تجسس کی آمیزش بھی تھی۔ تم خاموش کیوں ہو گئی؟ ایسے ہی، میں کہہ رہی تھی کہ اب میں محض ایک روح ہوں، ایک ایسی روح جس کے پاس کوئی جسم نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم اس وقت میری آنکھوں کے سامنے موجود ہو، میں تمہارا جسم دیکھ رہی ہوں، تمہارے سارے نقش و نگار میرے سامنے ہیں، تم خوبصورت ہو،
बहुत ज्यादा खूबसूरत। तुम्हारे बाल सुनहरी हैं, तुमने चश्मा लगा रखा है और तुम्हारे जिस्म पर अंगूरी रंग के बंद गले का स्वेटर मौजूद है। मैं बहुत साफ तौर पर तुम्हें देख रही हूं। फिर यह किस तरह मुमकिन है कि तुम्हारा कोई जिस्म न हो? फरीदा एक ही सांस में सब कुछ कह गई। न जाने क्यों इस लड़की से मिलने और उससे गुफ्तगू करने के बाद उसका खौफ बड़ी हद तक दूर हो गया था। अलबत्ता तहय्युर और तजस्सुस में जरूर ज्यादती हो रही थी। इसके साथ ही उसके दिल में सिलवाना के लिए हमदर्दी के जज्बे का एहसास हो रहा था। थोड़ी देर पहले तक जिसका तस्वुर ही उसके रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी था, उस वक्त वो उसके लिए हमदर्दी महसूस कर रही थी। सिलवाना के होंठों पर फैली हुई मुस्कुराहट कुछ और गहरी हो गई। तुम मुझे नहीं समझ सकोगी फरीदा। ओ, तुम तो मेरा नाम भी जानती हो। मैं और भी बहुत कुछ जानती हूं। मिसाल के तौर पर मुझे मालूम है कि तुम डॉक्टर रेहान की बीवी हो। शुरू में वो हर लड़की से बड़ा अफलातूनी इश्क करता है, मगर फिर रफ्ता रफ्ता। ठहरो, फरीदा हाथ उठाकर बोली, तुम्हारा रेहान से क्या ताल्लुक है? इसे छोड़ो, मैं इस वक्त तुम्हारे सवालों के जवाब देने नहीं आई हूं। फिर क्यों आई हो? क्या तुम्हारी इस वक्त की आमद का कोई खास मकसद है? हाँ, तुम मुझे एक अच्छी लड़की नजर आ रही हो। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी मदद जरूर करोगी। मदद? फरीदा तहय्युरज़दा होकर बोली, कैसी मदद? क्या किसी रूह को भी किसी मदद की जरूरत पेश आ सकती है? क्यों नहीं, अब मुझ ही को देख लो। मैं एक रूह होने के बावजूद तुम्हारी मदद की तलबगार हूं। दरअसल जिस्म से अलहदा होने के बाद रूह अपनी तमामतर ताकत और तवानाई खो बैठती है। मैं ये तो कर सकती हूं कि तुम्हें इस कदर खौफजदा करूं कि तुम मर जाओ, लेकिन मैं अपने हाथों से तुम्हारा गला नहीं दबा सकती। तुम मेरा मतलब समझ रही हो ना? कुछ कुछ। लेकिन तुमने ये नहीं बताया कि तुम मुझसे किस किस्म की मदद की तालिब हो। मैं तुम्हारा जिस्म चाहती हूं। क्या मतलब? मुझे इसकी जरूरत है, मगर मुस्तकिल तौर पर नहीं, बल्कि सिर्फ थोड़ी देर के लिए। अगर तुम अपना जिस्म मेरे हवाले करने को तैयार हो जाओ तो मेरा वादा है कि उसे बहुत जल्द तुम्हें वापस कर दूंगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर तुम सचमुच एक रूह ही हो तो मैं किसी कीमत पर अपना जिस्म तुम्हारे हवाले नहीं करूंगी, चंद मिनट के लिए भी नहीं। लेकिन मैं वादा करती हूं कि मेरी वजह से तुम्हारे जिस्म को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचेगा। क्या तुम एक औरत होकर एक मजलूम औरत की इतनी जरा सी मदद नहीं कर सकती? नहीं, मुझे अफसोस है कि मैं इस सिलसिले में तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकती। लेकिन तुम्हें किसी इंसान के जिस्म की जरूरत क्यों है, यह भी मैं तुम्हें बता दूंगी, लेकिन अभी नहीं, बल्कि तुम्हारा जिस्म वापस करने के बाद। मगर मैं किसी कीमत पर अपना जिस्म तुम्हारे हवाले नहीं करूंगी। यह मेरा फैसला है, और बेहतर होगा कि तुम इस इमारत को छोड़ दो, वरना मैं उस कमरे को आग लगा दूंगी जिसमें तुम्हारा मस्कन है। मैं उस कमरे से वाकिफ हूं। मैंने अपने कानों से उसमें से सितार की आवाज सुनी थी। फिर फरीदा शायद कुछ और भी कहती, लेकिन इससे पहले ही कमरे के दरवाजे में डॉक्टर रेहान की सूरत नजर आई थी, और फिर अगले ही लम्हे कुर्सी पर बैठा हुआ निस्वानी पैकर जैसे फिजा में अचानक तहलील हो गया था। रेहान दरवाजे में खड़ा उसे उलझी हुई और हैरत ज़दा निगाहों से देख रहा था। फिर जाहिर है कि वो बुरी तरह बौखलाए बगैर नहीं रही होगी। खैरियत तो है फरी? डॉक्टर रेहान उसके करीब आकर रुक गया। तुम इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रही हो, और अभी तन्हाई में किससे बातें कर रही थी? फरीदा चंद लम्हों तक अपने आप पर काबू पाने की नाकाम कोशिश करती रही, फिर दफतन आगे बढ़कर शौहर से लिपट गई। रेहान, उसने कपकपाती हुई आवाज में कहा। अभी अभी वो फिर यहां मौजूद थी, मुजस्सम हालत में। क्या कह रही हो? रेहान चौंकता हुआ बोला। कौन मौजूद थी यहां? सुनहरे बालों वाली लड़की। उसने अपना नाम सिलवाना बताया था। सिलवाना? रेहान बड़े जोर से उछल पड़ा। उसने अपना नाम सिलवाना बताया था? हाँ, शायद यही नाम बताया था उसने। वो कोई बदरू है रेहान। कह रही थी कि उसे उसके जिस्म से जबरदस्ती अलहदा कर दिया गया है। आखिर तुम इस इमारत को छोड़ क्यों नहीं देते, या ये चाहते हो कि मैं पागल हो जाऊं? हरगिज नहीं डार्लिंग,
ہم بہت جلد اس عمارت کو خیر باد کہہ دیں گے۔ لیکن کیا کہا تھا تم نے؟ اس نے اپنا نام سلوانا بتایا تھا اور اس کے بال سنہرے تھے۔ ہاں، فریدہ نے ریحان کے خوف اور تحیر کو محسوس کیے بغیر کہا۔ اس نے اپنا نام سلوانا بتایا تھا اور اس کے بال سنہرے تھے۔ اس کے چہرے پر چشمہ بھی موجود تھا اور وہ بند گلے کی انگوری رنگ کے سویٹر میں ملبوس تھی۔ میں نے اس قدر خوبصورت لڑکیاں بہت کم دیکھی ہیں، مگر میرا خیال ہے کہ مجھے اسے لڑکی نہیں کہنا چاہیے۔ وہ یقیناً کوئی بدروح ہے۔ اس نے خود اپنے روح ہونے کا اعتراف کیا تھا۔ اوہ میرے خدا، یہ سب کیا ہو رہا ہے اور کس طرح ممکن ہے؟ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا اور فریدہ کو اپنے جسم سے علیحدہ کر کے کرسی پر بیٹھ گیا۔ چند لمحے بعد بولا، اور کیا کہا تھا اس نے تم سے؟ جواب میں فریدہ نے ریحان کے سامنے اپنی اور سلوانا کی روح کی ساری گفتگو دوہرا دی۔ وہ اس کے خاموش ہونے پر مضطربانہ انداز میں بولا، وہ شیطان کی بچی تم سے تمہارا جسم مانگ رہی تھی؟ بڑا اچھا کیا تم نے اسے دھتکار دیا۔ میں اس وقت اس سے خوف زدہ نہیں تھی، حالانکہ اب میں سوچ رہی ہوں کہ مجھے اس کی صورت دیکھتے ہی بے ہوش ہو جانا چاہیے تھا۔ مگر فریدہ نے بڑے غور سے ریحان کے چہرے کی طرف دیکھا۔ کیا تم اسے جانتے ہو ریحان؟ میں؟ وہ چونکتا ہوا بولا، نہیں تو میں بھلا اسے کس طرح جان سکتا ہوں؟ لیکن میرا خیال ہے کہ تم اتنے انجان ہرگز نہیں ہو سکتے جس قدر خود کو ظاہر کر رہے ہو۔ مجھے یقین ہے کہ تمہیں اگر سب کچھ نہیں تو بہت کچھ ضرور معلوم ہے۔ تم جان بوجھ کر مجھے تاریکی میں رکھنا چاہتے ہو۔ ہرگز نہیں، تمہارا خیال 100% غلط ہے۔ اس عجیب و غریب گورکھ دھندے کے متعلق میرے فرشتے بھی کچھ نہیں جانتے۔ سچ پوچھو تو ان حیرت انگیز اور پراسرار واقعات نے میری عقل چکرا کر رکھ دی ہے۔ آج اسپتال میں بھی کام نہیں ہو سکا۔ تم دیکھ رہی ہو کہ میں وقت سے بہت پہلے آ گیا ہوں۔ فریدہ نے ہنکارا بھرا۔ چند لمحوں تک ریحان کو گہری اور ٹٹولتی ہوئی نظروں سے دیکھتی رہی، پھر بولی، اسے تمہارے بارے میں بہت کچھ معلوم ہے۔ ہوگا، تم خود ہی کہہ چکی ہو کہ وہ ایک شیطانی روح ہے، اور اب میرا خیال ہے کہ اس قصے کو ہمیں یہیں ختم کر دینا چاہیے۔ میں تم سے وعدہ کر چکا ہوں کہ ہم اس عمارت کو بہت جلد چھوڑ دیں گے۔ میرا خیال ہے کہ 2-4 روز میں ہی کوئی مناسب جگہ مل جائے گی۔ فریدہ خاموش ہو گئی۔ اب یہ اور بات ہے کہ ریحان کی گفتگو سے مطمئن نہ ہو سکی ہو۔ رات کو وہ فلم کا آخری شو دیکھنے چلے گئے۔ کافی دلچسپ فلم تھی، مگر اب اسے کیا کیا جاتا کہ فلم کے دوران وہ دونوں ہی دماغی طور پر غیر حاضر رہے تھے۔ خاص طور پر ڈاکٹر ریحان کا ذہن بڑی تیزی کے ساتھ سلوانا کی روح اور اس کی جسم حاصل کرنے کی خواہش کے بارے میں سوچتا رہا تھا۔ فریدہ کے بیان کے مطابق روح نے اس کا جسم حاصل کرنا چاہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ کسی روح کے لیے کسی کا جسم حاصل کر لینا ممکن تھا یا نہیں، مگر وہ اس خواہش کی تہہ تک پہنچنا ضرور چاہتا تھا۔ سلوانا کی روح آخر کیوں فریدہ کا جسم حاصل کرنا چاہتی تھی، اور وہ بھی محض تھوڑی دیر کے لیے؟ آخر کیوں؟ یہ تو ظاہر تھا کہ اس عجیب اور پراسرار خواہش کے پیچھے ضرور کوئی گہرا مقصد کام کر رہا تھا، مگر وہ مقصد کیا تھا؟ ریحان مسلسل غور و فکر کے باوجود اپنے اس سوال کا جواب نہیں پا سکا۔ فلم ختم ہونے کے بعد وہ کار میں بیٹھ کر گھر کے لیے روانہ ہو گئے۔ گھر پہنچ کر ڈاکٹر نے کار گیراج میں پہنچائی اور فریدہ کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا عمارت کے برآمدے کی طرف ہو لیا، مگر اس سے پہلے کہ اس کے قدم برآمدے کی سیڑھیوں تک پہنچتے دفتن وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ فریدہ اس سے پہلے ہی ٹھہر چکی تھی اور اس کی نگاہیں اپنے قریب ہی لان پر کھڑی اس لڑکی پر مرکوز تھیں جسے اس نے اس سے پہلے آج ہی اپنے خوابگاہ میں موجود پایا تھا، اور جس کے سرخ یاقوتی ہونٹوں پر اس وقت بھی مسکراہٹ تیر رہی تھی، بے حد تلخ اور زہریلی مسکراہٹ۔ اس کی نظریں ڈاکٹر ریحان کے چہرے پر مرکوز تھیں اور وہ اس طرح اسے دیکھ رہی تھی جیسے اس کی گھبراہٹ خوف اور پریشانی سے محظوظ ہو رہی ہو، اس کا مضحکہ اڑا رہی ہو۔ فریدہ نے گھوم کر سہمی ہوئی نگاہوں سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور پھر قریب پہنچ کر اس کے سینے سے جا لگی۔ اس کا پورا جسم بڑے زور زور سے کپکپا رہا تھا
اور چہرے پر خوف کے گہرے سائے لہرا رہے تھے۔ چند لمحے اسی طرح گزر گئے اور پھر وہ سلوانا کی طرف منہ کر کے کھڑی ہو گئی۔ تجسس سے ایک مرتبہ پھر رفتہ رفتہ خوف اور گھبراہٹ پر غالب آتا جا رہا تھا۔ سلوانا کی مسکراتی ہوئی نظریں بدستور ڈاکٹر ریحان پر مرکوز تھیں۔ اچانک اس کے ہونٹوں میں حرکت پیدا ہوئی اور اس کے ساتھ ہی فضا میں ایک عجیب سا ترنم کھل گیا۔ کیا بات ہے ریحان؟ تم اس طرح کیوں رک گئے؟ کیا مجھ سے خوفزدہ ہو؟ نہیں، ریحان نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے جواب دیا، میں تم سے خوفزدہ نہیں ہوں، مگر تم ہو کون؟ اوہ، کیا تم سچ مچ مجھے نہیں پہچانتے؟ اتنی جلدی بھول گئے ریحان؟ بکو مت، میں فریدہ کی طرح وہمی اور کمزور دل کا مالک نہیں ہوں۔ تمہارا یہ سوانگ کم از کم مجھے خوفزدہ نہیں کر سکے گا۔ اس وقت وہ سچ مچ بڑی جرأت کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر پستول نکال لیا اور اس کی نال کا رخ سلوانا کی طرف کر کے غراتی ہوئی آواز میں بولا، اب تمہیں یہ ناٹک ختم کرنا ہی پڑے گا۔ ناٹک؟ وہ بڑی زہریلی سی ہنسی ہنسی۔ کیا تم سچ مچ اسے ناٹک سمجھتے ہو ریحان؟ ہاں، میں جانتا ہوں کہ مرنے والا کسی قیمت پر دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا، اور میں اس کا بھی قائل نہیں ہوں کہ روح جسم کی موت کے بعد بھی دنیا میں موجود رہ سکتی ہے۔ چنانچہ تمہارے فرشتے بھی مجھے بیوقوف بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ سچ مچ بڑے چالاک اور ہوشیار ہو تم، سلوانا یا اس کی روح نے طنزیہ لہجے میں کہا، مگر تمہیں شاید فریدہ کی بتائی ہوئی باتیں اس وقت یاد نہیں۔ کیا اس نے مجھے دیکھے بغیر ہی میری موجودگی کو محسوس نہیں کیا تھا؟ اور کیا اس نے تمہیں نہیں بتایا کہ اس نے اپنے کانوں سے بند کمرے میں ستار کی آواز سنی تھی؟ ریحان کے چہرے پر ایک رنگ سا کر گزر گیا اور اس کے سیدھے ہاتھ میں خفیف سی کپکپاہٹ دوڑ گئی، تاہم جلد ہی اس نے اپنے ذہن کو سنبھال لیا۔ تمہاری ساری شعبدہ بازی میرے علم میں ہے، اس نے کہا، مگر اب یہ کھیل تمہیں جلد ہی ختم کر دینا چاہیے۔ دوسری صورت میں میرا پستول تمہارے اس روحانی جسم میں کم از کم 8 سوراخ ضرور کر دے گا۔ ویسے کیا پولیس کو ایک روح کی لاش دیکھ کر خوشی نہیں ہوگی؟ تم احمق ہو ریحان، مگر نہیں، تم بے حد چالاک ہو۔ تم جانتے ہو کہ تمہاری ساری گفتگو بے سروپا بکواس سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی، لیکن اس کے باوجود تم یہ بکواس کرنے پر مجبور ہو تاکہ فریدہ کا ذہن صحیح خطوط پر نہ سوچ سکے اور وہ کبھی نہ جان سکے کہ ماضی میں میرے اور تمہارے درمیان کسی قسم کا تعلق تھا، اور یہ کہ تمہارا دامن ابھی تک میرے خون سے آلودہ ہے۔ بکو مت، ڈاکٹر ریحان چیخا، یہ غلط ہے، میرا کبھی تم سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ پھر فریدہ کو بس اچانک ہی اس کے خطرناک ارادے کا علم ہوا تھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ اسے اس حرکت سے باز رکھنے کی کوشش کرتی، سلوانا کا پراسرار پیکر خود ہی فضا میں تحلیل ہو گیا تھا۔ ریحان کی پیشانی پر پسینہ پھوٹ پڑا، اس کی خوفزدہ اور گھبرائی ہوئی آنکھیں اپنے گرد و پیش میں بڑی تیزی کے ساتھ تلاش کر رہی تھی، لیکن اس کا جسم اس جگہ موجود ہوتا تو نظر بھی آتا۔ ریحان، فریدہ کے ہونٹوں سے سہمی ہوئی مرتعش آواز نکلی۔ ریحان نے جواب میں کچھ کہنے کے بجائے اس کا بازو مضبوطی کے ساتھ پکڑا اور اسے ساتھ لے کر تیزی کے ساتھ برآمدے کے ساتھ بڑھ گیا۔ چند لمحے بعد وہ دونوں خوابگاہ میں موجود تھے۔ ریحان ایک مرتبہ پھر اپنے آپ کو بڑی حد تک سنبھالنے میں کامیاب ہو چکا تھا، لیکن فریدہ کے جسم پر بدستور کپکپاہٹ طاری تھی۔ ریحان، خوابگاہ میں پہنچ کر اس نے اپنے آپ کو ڈھیر کرتے ہوئے کہا، یہ سب کیا ہے ریحان؟ یقین کرو کہ ان حالات میں بہت جلد پاگل ہو جاؤں گی۔ گھبراؤ مت، ریحان اس کا بازو تھپتھپاتا ہوا بولا، پریشان ہونے سے کوئی فائدہ نہیں، جلد ہی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نہیں مان سکتی، مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے بہت جلد کوئی ہولناک اور انہونا واقعہ رونما ہونے والا ہے، شاید اس عمارت کے اسرار میری جان لے کر ہی ختم ہوں گے۔ احمقانہ باتیں مت کرو، گھبرانے اور خوفزدہ ہونے سے کچھ نہیں ہوگا، لیکن میں کس طرح ان ہولناک اور پراسرار حالات کا مقابلہ کروں؟ اب تو تم نے بھی اسے دیکھ لیا ہے، مگر تم مجھے اس کے بارے میں کچھ بتانے کو کیوں تیار نہیں ہوتے؟ آخر وہ ایسا کون سا راز ہے جسے تم مجھ سے چھپانا چاہتے ہو؟ کوئی راز نہیں،
تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میں نہیں مان سکتی، کوئی راز ہے ضرور جسے تم مجھ سے چھپانے کی کوشش کر رہے ہو۔ میں کہہ چکا ہوں کہ اس قسم کی کوئی بات نہیں، اور اب میرا خیال ہے کہ تمہیں لباس تبدیل کر کے سو جانا چاہیے۔ کیا کہا تم نے؟ سو جانا چاہیے؟ کیا کوئی بھی ایسے ہولناک اور روح فرسا حالات میں سو سکتا ہے؟ فریدہ نے آنکھیں نکالی۔ چند لمحے بعد ان میں آنسو ابھر آئے اور پھر وہ کسی ننھی منی بچی کی طرح رونے لگی۔ میں نہیں مان سکتی، اس نے روتے ہوئے کہا، تم ضرور مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو۔ اس کی وہ باتیں قطعاً بے سروپا نہیں ہو سکتی، وہ جھوٹی نہیں معلوم ہوتی۔ اس نے کہا تھا کہ تمہارے اور اس کے درمیان ماضی میں کوئی گہرا اور قریبی تعلق رہا ہے، اور تم مجرم بھی ہو ریحان۔ شاید اس نے ٹھیک ہی کہا ہو کہ تمہارے ہاتھ اس کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ او میرے خدا، میں کیا کروں؟ یہ تو نے مجھے کن حالات سے دوچار کر دیا ہے؟ آنسوؤں کی روانی میں اضافہ ہو گیا۔ وہ کسی بچی کی طرح رو رہی تھی، پھوٹ پھوٹ کر، بلک بلک کر، ہچکیوں اور سسکیوں کے درمیان۔ اس وقت تک وہ اسی طرح آنسو بہاتی رہی جب تک کہ نیند کی دیوی کو اس پر رحم نہیں آ گیا۔ دوسرے دن جب وہ بیدار ہوئی تو ریحان کمرے میں موجود نہیں تھا، البتہ اس کی تحریر ضرور میز پر موجود تھی۔ اسے پڑھ کر فریدہ نے ایک طویل سانس لی۔ ریحان کسی دوسرے مکان کی تلاش میں اتنی جلدی گھر سے چلا گیا تھا، اس کی آنکھوں کے سامنے گزشتہ شب کے واقعات فلم کے متحرک مناظر کی طرح حرکت کرنے لگے، اور پھر کچھ دیر بعد اس کے ذہن میں ایک نیا خیال کل بلایا۔ اس کے تھوڑی ہی دیر بعد وہ کمرے میں چابیوں کا گچھا تلاش کر رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ ان واقعات کا کچھ نہ کچھ تعلق مقفل کمرے سے ضرور ہے۔ ڈاکٹر ریحان کی واپسی سے پہلے ہی وہ اسے کھول کر اچھی طرح دیکھ لینا چاہتی تھی۔ چند منٹ بعد وہ دروازے کے سامنے نظر آئی۔ اس کے سیدھے ہاتھ میں زنگ آلود چابیوں کا ایک مختصر سا گچھا تھا، اور وہ ان چابیوں کی مدد سے پھرتی کے ساتھ دروازے کا قفل کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ اس کا دل بڑے زور زور سے دھڑک رہا تھا اور آنکھوں میں خوف کے سائے لہرا رہے تھے۔ محض تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ اس جگہ آ پہنچی تھی، اور اگر اس کے خیال میں اس کمرے سے کسی پراسرار اور سربستہ راز کا تعلق نہ ہوتا تو ستار کی آواز سننے کے بعد تو وہ بھول کر بھی کبھی ادھر کا رخ نہ کرتی۔ اندر پہنچ کر اس نے فوراً ہی دروازہ بند کر لیا، اور اب اس کی نگاہیں ملگجے اندھیرے میں کمرے کے ساز و سامان کا جائزہ لے رہی تھی۔ وہ کمرہ غالباً کبھی کسی مصور کے اسٹوڈیو کے طور پر استعمال ہوتا رہا تھا۔ فریدہ کو اس جگہ کئی ادھوری تصویریں اور اسکیچ نظر آئے۔ ایک جانب ایزل پر کینوس بھی چڑھا ہوا تھا، اور اس کے قریب ہی پانی کے ساتھ استعمال ہونے والے رنگ، برش اور پیالیاں موجود تھیں، مگر ان سب پر گرد کی ایک دبیز تہ نظر آ رہی تھی، اور یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ کمرے کو آج ایک طویل عرصے کے بعد کھولا گیا تھا۔ فریدہ کی تجسس آمیز نگاہیں تصویروں کا جائزہ لینے لگیں۔ ان میں سے کئی میں خوبصورت قدرتی مناظر کی عکاسی کی گئی تھی، کچھ میں انسانی چہرے نظر آ رہے تھے۔ اس نے غور سے ایک ایک چہرے کو دیکھنا شروع کیا، اور پھر اس کی آنکھوں میں ایک تیز چمک جاگ اٹھی۔ اس کے ہاتھ میں لرزتی ہوئی تصویر ریحان کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی تھی۔ پھر اسے اپنے شوہر کی 2 تصویریں اور ملیں، اور آخر میں اس نے جس تصویر کو دیکھا اس پر نظریں پڑتے ہی اس کے دل کی دھڑکنیں ایک مرتبہ پھر بے ترتیب ہو گئیں۔ دیر تک وہ اس نسوانی چہرے کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر گھورتی رہی۔ وہ چہرہ 100% سلوانا کا تھا۔ فریدہ کے ذہن میں آندھیاں سی چل رہی تھی۔ اب اس حقیقت میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں رہی تھی کہ ریحان اس سے مسلسل جھوٹ بول رہا تھا، اور سنہرے بالوں والی وہ لڑکی اس کے لیے ذرا بھی اجنبی نہیں تھی۔ فریدہ دیر تک اس تصویر کو گھورتی رہی، پھر اس نے ایک طویل سانس لی، اور اس وقت اس کی نظریں کمرے کے ایک گوشے میں رکھے ہوئے گردآلود ستار پر مرکوز ہو گئیں۔ یہ اس کے ذہن کے لیے حیرت کا ایک اور شدید جھٹکا تھا۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر وہ دیر تک اس ستار کے متعلق سوچتی رہی۔ اسے یقین تھا کہ موسیقی کی وہ آواز اسی ستار کے تاروں سے بلند ہوئی تھی۔ اس کمرے میں رہنے والا ایک مصور ہونے کے ساتھ ساتھ غالباً ایک ماہر فن ستار نواز بھی تھا۔
स्टूडियो नुमा कमरे में उसकी मौजूदगी इस बात का सबूत थी। कमरे का मालिक यकीनन तस्वीरों से थक कर सितार से दिल बहलाने की कोशिश करता रहा होगा। वो सोचती रही। सोचते सोचते उसे घबराहट का एहसास होने लगा और जब घबराहट नाकाबिले बर्दाश्त हो गई तो उसने लिबास तब्दील किया और हल्का सा मेकअप करके इमारत से बाहर निकल गई। उसका दिल बड़े जोर जोर से धड़क रहा था और वो कुछ वक्त किसी खुले हुए और पुरफजा मकाम पर गुजारना चाहती थी। टैक्सी में बैठकर उसने नशिस्त की पुश्तगाह से अपना सर टिका लिया। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन इसके बावजूद वो दो इंसानी चेहरों को देख सकती थी। उनमें से एक चेहरा रेहान का था और दूसरा सिलवाना का। दोनों चेहरे बार बार शऊर की सतह पर उभर रहे थे। वो बंद आंखों के साथ उन्हें बार बार एक दूसरे में गडमड होते देख रही थी। यकबारगी उसने पूरी शिद्दत के साथ आंखें खोल दी। हलक से एक कर्बनाक चीख भी बुलंद हुई थी और इसके साथ ही उसका जिस्म एक झटके के साथ खुल जाने वाले दरवाजे की राह से निकलकर बाहर सड़क पर जा गिरा था। देखते ही देखते वहां मजमा इकट्ठा हो गया। हादसा बेहद शदीद था। टैक्सी टूट फूट कर बराबर हो चुकी थी। ड्राइवर का जिस्म बेजान था जबकि फरीदा सिर्फ बेहोश नजर आ रही थी। लेकिन ये और बात है कि उसके जिंदा बच जाने का इम्कान चंद फीसद से ज्यादा ना रहा हो। डॉक्टर रेहान को जब इस रूह फरसा हादसे की इत्तला मिली तो वो फौरन ही अस्पताल पहुंच गया। उस वक्त तक दूसरे डॉक्टर फरीदा के मुआयने से फारिग हो चुके थे। डॉक्टर सिद्दीकी ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, घबराने की बात नहीं है डॉक्टर, मुझे उम्मीद है कि हम तुम्हारी बीवी को बचाने में कामयाब हो जाएंगे। ओह, क्या तुम्हें यकीन है दोस्त, या तुम मुझे बहलाने की कोशिश कर रहे हो? मैंने सुना है हादसा बहुत ज्यादा खतरनाक था। तुमने गलत नहीं सुना था, मगर हम मायूस नहीं हैं। खुदा ने चाहा तो तुम्हारी बीवी जरूर बच जाएगी, डॉक्टर सिद्दीकी ने बड़े वसूख के साथ जवाब दिया। और फिर फरीदा सचमुच बच गई। 1-2 महीने के बाद रेहान उसे घर ले गया, लेकिन ये वो घर नहीं था जिसमें वो हादसे का शिकार होने से पहले मौजूद थी। उसकी मौजूदगी में रेहान ने वो घर छोड़ दिया था। अस्पताल से रुखसत होकर वो नए घर में आई थी। दूसरे दिन डॉक्टर ने अपने दोस्तों को एक शानदार टी पार्टी दी। निस्फ शब तक तूफान बदतमीजी बरपा रहा। रात गए तक बेतकल्लुफ अहबाब चीखते चिल्लाते और हंसते मुस्कुराते रहे। और फिर जब वो चले गए तो रेहान ने फरीदा का हाथ पकड़कर ख्वाबगाह की राह ली। पार्टी और उसकी धमा चौकड़ी ने उसे बुरी तरह थका डाला था और फरीदा तो अभी थी ही कमजोर और नातवा। जिस वक्त वो कमरे में पहुंचे, फरीदा की आंखों में उलझन तैर रही थी। डॉक्टर रेहान ने पहले तो इस बात को कोई अहमियत नहीं दी, मगर फिर उसके चेहरे पर सोच और तजब्जुब के साए देखकर उसे जल्द ही उस तरफ मुतवज्जा होना पड़ा। फरी, उसने फरीदा के कंधे पर हाथ रखकर कहा, मेरा ख्याल है तुम कोई खास बात सोच रही हो। हाँ, फरीदा के लहजे में अजीब सी गंभीरता थी। मैं सोच रही हूं रेहान कि मुझे अब और वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी मोहब्बत मुझे किसी इम्तिहान में मुब्तला कर दे। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। जवाब देने से पहले चंद लम्हों तक वो सोचती रही। फिर उसका ज़हन किसी खास फैसले पर पहुंच गया। फुर्ती का मुजाहरा करते हुए उसने मेज की दराज खोली और फिर जब वो डॉक्टर रेहान की तरफ घूमी तो उसका चेहरा किसी पत्थर की तरह सख्त और बेजान नजर आ रहा था और उसके हाथ की गिरफ्त पिस्तौल के दस्ते पर थी। मैं समझा नहीं फरीदा। रेहान उसकी आंखों और चेहरे के तासुरात से घबरा कर बोला। फरीदा, हाँ, वो तहकीर आमेज अंदाज में मुस्कुराई। सिलवाना कहो रेहान। फरीदा इस दुनिया में कहाँ। वो तो उसी वक्त सर्द हो गई थी जब उसके बेहोश जिस्म को अब से 2 माह पेशतर अस्पताल ले जाया जा रहा था। मैंने इस मौके से फायदा उठाया क्योंकि अपने कातिल और बेवफा शौहर से इंतकाम लेने के लिए मुझे एक जिस्म की जरूरत थी। एक ऐसे जिस्म की जिस पर तुम एतमाद कर सकते, और ऐसा जिस्म फरीदा और सिर्फ फरीदा का था। आहा, तुम इस तरह आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे क्यों देख रहे हो? मैंने कोई गलत बात तो नहीं कही। मुझे सचमुच तुमसे इंतकाम लेना था। मुझे इसका हक था रेहान।
میں بے گناہ ہونے کے باوجود قتل کر دی گئی تھی، محض اس لیے کہ تمہارا دل مجھ سے خوب اچھی طرح بھر چکا تھا اور تمہیں نت نئے خوبصورت اور جوان جسموں کی ضرورت تھی۔ تم اپنی خوابگاہ میں کسی اور حسین اور پرشباب لڑکی کو دیکھنا چاہتے تھے، لیکن میری زندگی میں یہ ناممکن تھا۔ یہ بات تم بھی اچھی طرح سمجھتے تھے۔ تمہیں معلوم تھا کہ میری موجودگی میں تم اپنے شیطانی مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکو گے، لہٰذا تم نے مجھے اپنی راہ سے ہٹانے کا فیصلہ کیا، اور پھر ایک دن ایک ایسے مہلک اور سریع الاثر زہر کی مناسب مقدار میرے جسم میں منتقل ہو گئی جو لاش کی جلد پر اپنا کوئی معمولی سا اثر بھی نہیں چھوڑتا۔ چنانچہ لوگوں نے یقین کر لیا کہ میں حرکت قلب بند ہونے سے مر گئی ہوں۔ ٹھیک ہے نا؟ تم کس قدر چالاک ہو ریحان، اور کیسا کامیاب منصوبہ تیار کیا تھا تم نے، ایک وفادار اور محبت کرنے والی بیوی کو اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے۔ مگر تم ایک بات بھول گئے، میرا وہ عہد جو میں نے بارہا تم سے کیا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ محبت کے معاملے میں میں انتہائی حد تک جذباتی ہوں۔ میں نے کہا تھا کہ مرنے کے بعد میری روح تمہاری زندگی کی آخری سانسوں تک تمہارے گرد منڈلاتی رہے گی۔ تو یہی ہوا ریحان، میری روح تمہارے گرد منڈلاتی رہی اپنا انتقام لینے کے لیے۔ اگرچہ تم مجھ سے اس حد تک متنفر ہو گئے تھے کہ میرا نگار خانہ تک مقفل کر دیا تھا۔ کچھ دیر بعد جب ملازم پستول کے دھماکوں کی آوازیں سن کر وہاں پہنچے تو ڈاکٹر ریحان خون میں نہایا ہوا اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا، اور فریدہ کے ہونٹوں پر ایک غم آلود مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ میں بھی آ رہی ہوں ریحان، اس نے خوفزدہ اور گھبرائے ہوئے ملازموں کی طرف متوجہ ہوئے بغیر ریحان کی لاش کو مخاطب کر کے کہا، میری انتقام کی پیاسی روح اپنا مقصد حاصل کر چکی ہے، اور یوں بھی میرے لیے تمہارے بغیر اس دنیا میں رہنے کا تصور کسی طرح ممکن نہیں۔ تمہیں یاد ہے نا، ایک بار میں نے کہا کہ میں اس دنیا سے اس دنیا تک تمہارا ساتھ دوں گی۔ چند لمحے بعد ہی کمرے میں ایک اور زوردار دھماکہ سنائی دیا، اور سلوانا کی روح کی لاش ریحان کے مردہ جسم کے قریب ہی فرش پر تڑپنے لگی۔ ختم شد۔